عزیز بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں جو واقعہ پیش کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غار حرا میں 3 مرتبہ دبایا، 3 مرتبہ بھیچا۔ ہمارے نبی کو جبرائیل امین نے اپنے سینے سے 3 مرتبہ دبایا، 3 مرتبہ لگایا۔ ایسا کیوں؟ علماء کرام نے اس کی بہت ساری توجیحات پیش کی ہے۔ خیر، میں آپ کے سامنے ہمارے استاذ مکرم امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے استاذ مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ان میں سے جو باتیں پیش کی وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا جاؤں۔ استاذ مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرشتے نے 3 مرتبہ جو دبایا، جو بھیچا اور اپنے سینے سے لگایا، اس لیے کہ قرآن میں 3 چیزیں ہیں۔ فرشتے نے 3 مرتبہ ہمارے نبی کو دبایا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن کے الفاظ، نمبر 2 قرآن کے معانی، نمبر 3 استنباط، قرآن کریم سے مسائل کا اخذ کیا جاتا ہے، مسائل کو نکالا جاتا ہے۔ تو 3 باتیں ہیں، قرآن میں 3 چیزیں ہیں، قرآن کے الفاظ، قرآن کے معانی اور استنباط۔ استاذ مکرم رحمت اللہ علیہ نے دوسرا قول یہ بھی بیان فرمایا کہ ثقل قول کو دور کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو جانا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہونا آسان ہو جائے۔ جبرائیل امین نے اس لیے دبایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سہولت ہو جائے، آسانی سے زبان سے قرآن کے کلمات نکل جائے، جس کو ثقل قول کہتے ہیں۔ استاذ مکرم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ثقل قول کو دور کرنا ہے، یعنی زبان سے ادا ہونا آسان ہو جائے، کوئی تکلیف نہ ہو ہمارے نبی کو۔ اسی طرح حضرت شیخ اور استاذ مکرم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی کو 3 مرتبہ دبایا، وہ اس لیے کہ استاذ 3 مرتبہ طالب علم کو سزا دے سکتا ہے۔ اس کی توجیح میں حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استاذ 3 مرتبہ طالب علم کو سزا دے سکتا ہے۔ اور استاذ مکرم رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے 3 پریشانی آئے گی کہ آگے چل کر اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ 3 پریشانی آئے گی۔ سب سے پہلے تو شعب ابی طالب میں ہمارے نبی کو کتنی پریشانی ہوئی، خیر لمبا واقعہ ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو شعب ابی طالب میں ہمارے نبی کی ایک پریشانی، دوسری پریشانی جنگ احد میں ہمارے نبی کو کیا کیا پریشانی ہوئی اور کیا کیا تکلیف ہوئی، ہمارے نبی کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے، اور جنگ احد میں ہمارے نبی بہت تکلیف میں مبتلا ہوئے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہجرت کے وقت حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3 پریشانی آگے چل کر پیش آئے گی۔ خیر، بہت ساری توجیحات علماء کرام نے لکھی ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جمادی الاولیٰ کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترنا شروع ہوا۔ تو جمادی الاولیٰ کا اور اس مہینے کا بیک گراؤنڈ اور خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن کے اترنے کی ابتدا اور جو شروعات ہوئی وہ اسی مہینے میں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے صحیح معنی میں محبت عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں جو واقعہ پیش کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو